ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکیلا وہ ٹیلی ویژن اینکر جس کو پتہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اینکر کو کرپٹو کرنسی کی صحیح سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی. ہاں میں بتا رہا ہوں بات. یہ بری لگی نا بات تھوڑی سی بھائی. میں آپ کو ریئلٹی بات بتا رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کا یہ جو معاملہ ہے بڑا اٹھ کے بڑھ کے سامنے آیا ہے. اس کا پورا پس منظر پیش کروں گا، 1-1.5 منٹ لوں گا، پوری فلم بتا دوں گا. جس نے سن لی نا اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے. دیکھو آپ کو پتا ہوگا ناظرین کے پچھلے سال تک جس کے منہ پہ کرپٹو کرنسی بھی آتی تھی نام پر، اس کی زبان پر، تو اسے پکڑنے دھکڑنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے تھے. اس کو نوٹس آتے تھے، اس کو فلانا ہوتا تھا، ڈمکانا ہوتا تھا، یہ ناجائز ہے، یہ وہ ہے، یہ جوا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں ناظرین 2004-05 کے اندر جب میں ایک بہت ہی زیادہ چھوٹا بچہ تھا، کیونکہ ابھی بھی میں ینگ آدمی ہوں، تو میں اسٹاک ایکسچینج کی باتیں کرتا تھا ناظرین. تو بات کچھ ایسی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج کی جب میں باتیں شروع کرتا تھا لوگ کہتے تھے یار اسٹاک ایکسچینج تو جوا ہے، یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے. اب آپ دیکھیں وہی لوگ چاہے بزنس پلیٹ فارم پہ ہوں تو ڈسکو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ہوں تو ڈسکو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ڈسکو نہیں بند ہو رہا ہوتا. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈسکو دلدار میں، کیونکہ ان کا ڈسکو اب اس پہ چلتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ. تب ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تب یہ کہتے تھے یار علی بھائی آپ اسٹاک ایکسچینج کی باتیں کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج تو جوا ہوتا ہے، اور اس پہ مطلب میں تو ان معاملات پہ بات نہیں کرتا، لیکن اس پہ شرعی رائے لے لیں، یہ یوں ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بالکل پرموٹ نہ کریں. ایسی سی پی بھی بھائی پکڑ دھکڑ کرتی تھی، ذرا سا کسی شیئر کے بارے میں بات کرو، یہ کرو وہ کرو، ایسی سی پی کا کال آ رہا ہے، فون آ رہا ہے، آپ نے شیئر پہ بات کیوں کی، آپ نے شیئر مارکیٹ پہ بات کیوں کی، پروڈینشل ریگولیشن فلانا ڈھینگ. یہ اب دیکھو اسٹاک ایکسچینج پاگلوں کی طرح بڑھ رہا ہے. ایسی سی پی بالکل جیسے وہ ستو پی کے سو رہا ہے. ہاں فل ایسی سی پی ستو چڑھا کے وہ گرمیوں میں سو رہا ہے. کچھ پرواہ نہیں. اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے کہ بھئی کوئی ایک نوٹس دے دو، کوئی سمال انویسٹرز کو آگاہ کر دو کہ یار مارکیٹ سینسٹیو ہوتی ہے، یہ اوپر بھی جا سکتی ہے، نیچے بھی آ سکتی ہے. نہیں ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ کہ اب یہ جب سے کرپٹو آیا، دیکھو میں آپ کو سٹریٹ فلم بتاؤں گا کہ وجہ کیا. کافی عرصے لگے رہے. پہلا کرپٹو نہ آنے کی وجہ وہی وقار زکا. اب ظاہری بات ہے یار آپ ایک آدمی کو دیکھو گے وہ ڈانس کر رہا ہے ٹمارو لینڈ میں، لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے ہیں، نشیوں والی حرکتیں، اور جناب سانپ کی چمیاں لے رہا ہے، تو آپ ایسے شخص کے ساتھ اپنا پیسہ تو نہیں ٹرسٹ کرو گے نا. لوگ کہتے ہیں یار وقار زکا پائنیئر تھا. بھائی پائنیئر تھا یا نہیں تھا؟ میرے شو میں نے اس سے پوچھا یار بٹ کوائن کے پیچھے کیا ہے؟ کہہ رہا ستوشی ہے. میں نے کہا ستوشی کے پیچھے کیا ہے؟ کہہ رہا بٹ کوائن. میں نے کہا بٹ کوائن کے پیچھے کیا ہے؟ کہہ رہا ستوشی ہے. میں نے کہا ستوشی کے پیچھے کیا ہے؟ کہہ رہا بٹ کوائن ہے. اب وہ گھر گیا، اس کے 1 ملین فینس تھے، میرے 30,000 فین تھے. اس نے سب کو کہہ دیا علی ناصر کو جا کے سوشل میڈیا پہ گالیاں دو کہ اس نے مجھ سے کیوں پوچھا ہے کہ بٹ کوائن کیا ہوتا ہے. اب مجھے بیٹھ کے سمجھانا یار کہ یہ پروف آف ورک ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے مائننگ کے پیچھے کیا ہے. میں نے منع تو نہیں کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھا پا نہیں سکتے، پھر یہ برا مانتے. اچھا اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس لیے ہو رہا ہے ناظرین کیونکہ آپ کو پتا ہے OECD کا پاکستان سگنیٹری بن گیا. منی لانڈرنگ نہیں ہو سکتی، پیسہ بلا وجہ باہر نہیں جا سکتا. FATF کا پاکستان نے شرائط پوری کر دی. اب کوئی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت آسانی سے باہر نہیں لے کے جا سکتا. ڈیکلیریشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. KYC انٹرنیشنل ایک طریقے سے اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت باہر لے جائی جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ ہے کرپٹو کرنسی. ناظرین اس لیے یہ لوگ جو پچھلے سال تک کرپٹو کرنسی کے نام لینے والے کو ٹھڈے اور جوتے مارتے تھے، اب اچانک ان لوگوں کو کرپٹو کرنسی سے محبت اور پیار ہو گئی، کیونکہ کسی عقل والے بندے نے ان کو سمجھا دیا بیٹا اگر تم نے پیسے اس ملک سے باہر لے کے جانے، اپنے بچے کی امریکہ میں فیس ادا کرنی ہے، کیونکہ دیکھو بچوں کی آج کل فیس امریکہ کے آپ کا بھائی اسٹیٹ بتاتا ہے، بیوروکریٹ اور سیاستدان سارے اپنے بچے باہر پڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ $1,00,000 اس نے فیس اور رہنے کا خرچہ بھیجنا ہے اپنے بچے کو، کہاں سے بھیجے گا؟ کرپٹو چاچا فلم پکڑی گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک اینکر بڑے مشہور انہوں نے کہا ہے کہ $100 ملین کسی کے ڈوب گئے. بھائی جان نقصان لانڈرنگ کرنے کا پہلا طریقہ ہے. میں فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اصل میں پاکستان میں 2 لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے. پاکستانی معاشرہ 2 لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایک سچا آدمی اور ایک قابل آدمی. اللہ کا کرم ہے میں اور چیزیں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ غرور کا سر نیچا ہو، میں اتنا ضرور جانتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں نمبر 1 قابل بھی ہوں. میں بتا رہا ہوں بات تم کو،
नंबर 1 मैं काबिल भी हूं, नंबर 2 मैं सच्चा भी हूं, क्योंकि ऐसी बातें जो आपने सुनी ना कहीं टीवी पे आप नहीं सुनेंगे। तो पाकिस्तानी कौम दुश्मन है सच्चे आदमी की और काबिल आदमी की। इसीलिए तो देखो सारे वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा? सच कड़वा होता है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फारूक अफजल साहब जो कि एक ताजिर सनतकार रहनुमा है, KCCI की MC में भी हैं। इसके अलावा ये पाक तुर्क जो बिजनेस फोरम है उसको भी हेड करते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। तो आप तुर्की जा रहे हैं मैंने सुना है, तो वहां भी काबिल और सच्चे आदमी से नफरत करते होंगे, इसीलिए वहां पर इतने बेहतरीन हथियार तैयार हो रहे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, पाकिस्तानी वहां पे शहरियत ले रहे हैं, वहां पे बिटकॉइन के ATM बने हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी ज़ाहिर बात है सच्चे और काबिल आदमी से नफरत करते होंगे, तभी उनके यहाँ इतनी ज़्यादा तरक्की सामने आ रही है। उनके पास शायद उतने वसाइल नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हैं, और उन्होंने भी वेस्ट का उतना ही जहर बर्दाश्त किया, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी सही ट्रैक पे आ गई, क्योंकि वो भी सच्चे और काबिल लोगों से नफरत करते हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सही कहते हैं। और मैं देखिए आपकी उस बात की ज़रूर तायद करूँगा अली भाई, आप वाकई माशाल्लाह काबिल भी हैं और सच्चे भी हैं। और हकीकतन ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्रोग्राम देखे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूं, बहुत ही रेयर है कुछ जो सच्चाई को बयान करे, ठीक है, और खुल के बयान करे, और फिर अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर। देखिए आपको अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी, ये मैं पहले आपको ज़रूर उसको मैं आपको रिकग्निशन करना चाहूँगा। नहीं, देखिए जो चीज़ है सो है। छोड़े मेरी तारीफ को, आप बताएं अभी का मामला बताएं। पाकिस्तान में देखिए बात ये है कि आज भी आपकी बात बिल्कुल मैं उसको लेके चलूँगा कि सच्चे और काबिल आदमी की कदर नहीं है। यहाँ उस आदमी की कदर होती है जो हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, कम जानता हो, और जो कहा जाए वो यस मैन के तौर पे वो आगे उसको कर ले। अच्छा, फिर एक मासूमाना सवाल यहाँ बीच में डाल दूँ मैं? जी जी। देखें, जिस मुल्क के अंदर बिजली इतनी नहीं है कि हम अपने ताजिर सनतकारों को दे सकें, उस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि बिजली बिटकॉइन माइनिंग की तरफ आप दे दें, और फिर आप कह रहे हैं नहीं बिजली तो मैसर है। देखें, आप हमारे साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक कर रहा है। जब हम बिजली मांगते हैं तो आप कहते हैं है नहीं, पैदावार ठीक नहीं है, PPP मेरा मतलब IPP लगाओ। जब हम कहते हैं कि साहब जो है वो बिजली महंगी है, तो आप कहते हैं नहीं बिजली महंगी नहीं है, बिजली इतने की ही है, इतने की मिलेगी। तो आप मुझे बताएं वो बिजली आपको बिटकॉइन माइनिंग के लिए दस्तयाब है, आपको बच्चों के कपड़े सीने के लिए, गारमेंट बनाने के लिए दस्तयाब नहीं, आपको लेदर के लिए दस्तयाब नहीं, आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए दस्तयाब नहीं, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए दस्तयाब नहीं, लेकिन नाजरीन आपको बिटकॉइनिंग के लिए दस्तयाब है। नाज़रीन, मैं हमेशा से ही मशहूर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे मौज़ूआत पे बात की है जो पूरे हमारे पाकिस्तान के मीडिया एरिना में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वो नॉलेज फोकस्ड होते हैं, पॉलिटिक्स फोकस्ड नहीं होते। देखो, बात ये है कि मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। आज पाकिस्तान ये कहता है कि हम एनर्जी स्टार्व्ड हैं, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास एनर्जी सरप्लस है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सोलराइजेशन बड़ी तेज़ी से हो गई और ग्रिड की बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। अब ग्रिड की बिजली अगर इतनी ज़्यादा महंगी है तो डू यू थिंक कि वो ग्रिड की बिजली हम बिटकॉइन माइनिंग में लगाएंगे तो वो एफिशिएंट कहलाएगी? नो। देखो, मैं फारूक अफजल साहब आपसे क्लियर सवाल पूछता हूँ। 2 साल पहले मैं अमेरिका गया, तब बिटकॉइन $20,000 से नीचे था, शायद एक टाइम पे $16,000 के आसपास आ गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि ये पहले जो है इससे ऊपर नहीं गया, पहले भी ये $70,000 पे गया था। $70,000 से गिरा के ये इस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंच गया था। सही। बहुत सारे लोगों ने माइनिंग छोड़ दी। उसकी वजह ये था कि वो सिस्टम में अपने चेक करते हैं कि फीजिबल है या नहीं है। अगर उनका सिस्टम कहता है कि ये माइनिंग करना फीजिबल नहीं रहा तो देन दे स्टॉप माइनिंग। सही। अभी आप क्यों ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट जो बिटकॉइन ने हिट कर दी है $1,19,000 से भी ऊपर शायद, तो अब आप सोच रहे हैं सारी जिंदगी यही रेट रहेगा? भाई वो भी तो कल गिर सकता है, तो फिर फीजिबल नहीं रहेगा। तो आप क्यों इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं मुल्क के लिए? अगर करना ही है तो फिर बिटकॉइन खुला छोड़ो। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फिर क्रिप्टो करेंसी फॉर ऑल करो, नॉट फॉर सम। जी, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। देखिए, बात ये है कि इसमें जो चीज़ छुपी हुई चीज़ है ना, देखिए बिटकॉइन में आपको पता है इस हाईली रिस्क जो बिटकॉइन है, ठीक है,
اور جو لوگ بہت ہائی رسک لے لیتے ہیں وہ پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اور یہ 1,19,000 پلس جو کی بات کر رہے ہیں یہ کل کو 50,000 پہ بھی آ سکتا ہے, اور دوبارہ 20 پہ بھی آ سکتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس آن دی انٹرنیشنل پلیئرز ایکچولی, کیونکہ یہ بٹ کوائن ہے ہی ایسی چیز. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے, دیکھیں کہ آپ جو بجلی کا اتنی مہنگی بجلی بٹ کوائنس مائننگ کے لیے دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ناؤ ایوری تھنگ از اویلیبل. بٹ کوائنس ایک مہنگا سودا ہے نا, اس میں یہ ایبزارب کر لیں گے اس کی کاسٹ کو, لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ ہے یا انلیگل جو منی کیسے جا سکتی ہے اس کی ترویج کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ بٹ کوائنس پاکستان میں کسی بھی طریقے سے رائج ہو جائے. لیکن اگین this will not be for everybody, as you told کہ جی یا تو it should be for everyone, یا پھر یہ مخصوص طبقے کے لیے اگر کریں گے تو this is not right actually. ایک تو مطلب کیا ہوا کہ آپ اس مخصوص طبقے کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیسے ملک سے باہر کسی اس طریقے سے باہر بھیج سکیں جو کہ لیگل طریقے سے نہیں بھیج سکتے آپ. تو یہ ایک بہت بڑا ملک کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے ہمارے پاکستان کے لیے جو ہماری ریسورسز ہیں وہ بکنے کے بعد جو پیسہ ہے جب وہ باہر جائے گا پاکستان میں پیسہ نہیں رہے گا. تو بٹ کوائن کو دیکھیے ہمیں بڑا میں کہوں گا کہ اسٹریٹجیکلی دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے ایز یو سیڈ اٹ شوڈ بی فار ایوری ون, کہ ٹھیک ہے بھی ہر بندہ, میں آپ کوئی بھی, پھر ایوری ون شوڈ بی الاؤڈ ٹو یوز بٹ کوائن ٹو سینڈ منی ابراڈ, ٹھیک ہے بھائی, اوکے میں نے پیسے بھیجنے ہیں کسی کو دینے ہیں. دیکھیں مین مقصد یہی ہے, مین مقصد یہی ہے اس کا. دیکھیں دس از ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس. دنیا بدل چکی ہے ناظرین. اب یہ جو تھانے دار والا کلچر ہے نا کہ جی تو کہاں سے لایا, تو کہاں لے کے جا رہا ہے, یہ اب دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اب ان کا فوکس ہے پروڈکٹیوٹی. دیکھو دے آر نیو چیپٹرز ان لائف. میں آپ کو سچ بتاؤں, آج کل میں اگلے دن میں پتہ نہیں فاروق صاحب میرے سے اگری کریں نہیں کریں, میں اپنا یہ اسمارٹ فون دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میرا جب بچپن تھا نا, یقین کرو تو وہ پی ٹی سی ایل والا فون ہوتا تھا, اس پہ وہ کچ 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 کر کے نمبر ملاتے تھے ہم لوگ. مجھے آج بھی اپنا نمبر یاد ہے 576090, ٹھیک ہے, یہ میرا فون نمبر تھا. وہ زبانی یاد رہتا تھا بندے کو, آج کل تو اپنے موبائل فون کا نمبر بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتا. کچ 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 اس پہ نمبر گھماتے تھے ہم, اور جب اگر کبھی کوئی ٹرنک کال آ جائے تو سارے رشتہ دار آ کے فون کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ تار والا فون ہوتا تھا, اور سب اتنا اونچا بولتے تھے کہ اگر فون ہٹا بھی دیں تو نیو یارک تک آواز چلی جائے. ہلو آواز آ رہی ہے سر. زمانہ بدل جاتا ہے اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں. پھر مجھے یاد ہے یہ نوکیا آیا, لیکن نوکیا نے غلطی پتہ ہے کیا کی, زمانے کے ساتھ نہیں چلا. زمانے کے ساتھ چلو ناظرین. اگر میں آپ کو آج 100 سال پہلے لے جاؤں تو آج کی آپ کی زندگی اور تب کی آپ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو. یہ جو ریولوشنز آتی ہیں نا, دے چینج دا ورلڈ. آپ کو یاد ہوگا فاروق افضل صاحب, آپ لوگ بزنس کے لیے کمیونیکیٹ کرتے تھے, ٹیلیکس مشین ہوا کرتی تھی, یاد ہے؟ اس پہ کام کیا ٹیلیکس میں, اور کتنی دفعہ اس میں پھر فیکس ہوتا تھا فیکس, آپ کو یاد ہے, چر 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 اس میں سے آواز آتی تھی, اور پھر وہ پھر وہاں سے باہر پھر فون کرتا تھا اسی لائن پر جس پر آپ کا فیکس ہوتا تھا, بھائی دوبارہ بھیجنا, یہ سفید آیا تھا. ایسے کہ نہیں فاروق افضل صاحب؟ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, لیکن بزنس کی جو بھی بزنس کا آدمی ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گی فوراً بات. لیکن پھر آیا ای میل, ایک بٹن دباتے تھے, آرڈر پلیس کر دیتے تھے. آپ کی تو بلکہ آئی ٹی ایڈاپشن بہت رہا, آپ کا آئی ٹی سے تعلق بھی ہے میرے خیال سے, یہ میں آئی ٹی فرم آلسو. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے سر؟ یہ سب چیزیں دنیا بدل دیتی ہیں. میں کہتا نہیں میں فیکس ہی چلاؤں گا, میں ای میل نہیں یوز کروں گا. لوگوں نے دیکھو ویب سائٹیں بنائی, ایک زمانہ تھا کیٹلاگ یہاں سے ڈالتے تھے میل میں, اس کو 15 یا 20 دن کے بعد ملتی تھی, وہ بھی تب اگر آپ کے اچھے تعلقات ہوں تو. وہ جاتا تھا پورا کیٹلاگ وہاں پہنچتا تھا امریکہ, وہ اس میں آئٹم ٹک کرتا تھا, پھر آئٹم ٹک کر کے یا تو فیکس کرتا تھا یا پوری کی پوری کیٹلاگ واپس بھیجتا تھا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہوں نہیں, کہ یہ والا کلر چاہیے, یہ والا کلر چاہیے, یا کہتا تھا جہاز کا ٹکٹ کٹواؤ, میرے پاس آؤ, اس میں سے ڈیزائن. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اپنے ساتھ فلانا اور لوگ فون کے اوپر کہتے تھے اپنے ساتھ فلانا 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 سیمپل لے کر آنا. یہ بات صحیح ایسا ہی ہے. آج یہ سب کلک آف دا بٹن پہ ہو جاتا ہے, سب کلک آف دا بٹن پہ. اور لاجسٹکس ہو یہ پاکستان میں چیز نہیں پہنچی ناظرین, کیونکہ ہم ابھی بھی 12ویں 14ویں صدی میں رہ رہے ہیں, لیکن لاجسٹکس آج بھی فاروق افضل صاحب کمپیوٹر آپریٹڈ لاجسٹکس ہیں دنیا میں. اور آگے جا کے یہ بولتے ہیں کہ جیسے آج یہ کارٹن ہینڈل کر رہی ہے نا یہ روبوٹ, کل یہ پورا کنٹینر اٹھا کے خود لے کے جائے گی ویسل کے اوپر اور جا کے ڈالے گی.
یہ ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی ہے. لیکن بھائی جو ہیں ہمارے باقر بھائی, یہ آج بھی بول رہے ہیں سٹی کوٹ کے مرغ چھولے کھانے چلیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حالات ہیں. یعنی لوگوں کی سوچ کیا ہے, وہاں ہیلی کاپٹر سے پیزا آ رہا ہے, ہیلی کاپٹر نہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈرون سے پیزا آ رہا ہے, وہ آپ کے گھر پہ گرا رہا ہے. اور ایک ہم ہیں ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ, پک 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 پک. معذرت برا نہ مانیے گا فاروق افضل صاحب, یہ سب کرنا پڑتا ہے کیونکہ ورنہ بزنس کے پروگرام میں لوگ سو جاتے, اسی لیے میرا منجن آج تک چل رہا ہے, کیونکہ باقی سارے لوگ سلاتے ہیں اور میں جگا دیتا ہوں. زیادہ سنجیدہ نہیں رہنا چاہیے. نہیں, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی سنجیدہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آدھے سے زیادہ لوگوں کو بٹ کوائن پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مائننگ کا بتایا, انہوں نے بولا نہیں پاکستان کے پہاڑ جو ہے نا ان میں سوراخ ہو جائیں گے. یقین کریں ان کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے کوئی پتھر نہیں کھودنا. وہ وقار زکا غار میں اس نے انرجی کا کوئی پلانٹ لگایا تھا یار, یہ سمجھ رہے ہیں کھود کے نکال رہے ہیں. ہاں, اور آئی پی پی سن لیں ابھی بات, آپ بزنس کمیونٹی والوں کو میں تھوڑی کھچائی, آپ کی نہیں مطلب بزنس کمیونٹی کی تھوڑی سی کھچائی کرنا چاہوں گا. پچھلا پورا سال ضائع کیا آئی پی پی میں, یہ والا 37 نمبر پہ ضائع کرنے کا ارادہ ہے. 37 A 37 B 37 A 37 B. اینومولی کمیٹی مجھے یہ بتائیں کہ پچھلا پورا سال آئی پی پی پہ ضائع کیا, حاصل کیا کیا؟ بجلی کا ٹیرف تو بڑھے جا رہا ہے, فائدہ کیا ہوا مجھے یہ بتائیں آپ. بٹ کوائن مائننگ بعد میں کرنا, آپ پچھلا پورا سال ضائع کیا آپ نے. دیکھیے اس میں آئی پی پیز کا جو ایک ایشو تھا, ظاہر ہے جو ہمارے سرکولر ڈیٹس ہیں, وداؤٹ پروڈیوسنگ انرجی وی ور پیئنگ, وی آر اسٹل پیئنگ ایکچولی اس میں کچھ یونٹ جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, 5 یا 6 وٹ ایور, لیکن اس کا آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس چیز کو. ری نیگوشیٹ نہیں ہوا ابھی تک, میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے اس میں کچھ یونٹ بند ہوئے, کچھ کو بات چیت ہوئی ہے, جیسا بھی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ ابھی تک ہمارے انرجی ریٹس پر نہیں آیا جو انڈسٹری کو مل رہا ہے. دیٹ از 16 سینٹس. ٹھیک ہے نا, دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے, جتنے بھی انڈسٹریلائزڈ جو نیشنز ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں یہ ریٹ ہے دنیا میں. سر یہ صرف ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا میں ہمارا سب سے زیادہ ریٹ ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہم مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, فرنس بیس کے اوپر ان کو پیسے دے رہے ہیں, اس کا سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریل زونز کے اوپر, کمرشل زونز کے اوپر, گھریلو صارفین کے اوپر جو بجلی اتنی مہنگی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گورنمنٹ کی پرائرٹی, آپ نے شور مچایا, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد جب تک کہ میں سمجھتا ہوں یہ شور جب تک مچتا رہنا چاہیے تھا جب تک کہ یہ جو 16 سینٹ ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں نہ آتا. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی سال بڑھا دیا ہم نے آپ کا یار, آپ چھوڑے نا, کیا ہو گیا آپ کا سال بڑھا دیا ہم نے, آپ کا 1 سال بڑھ گیا ہے, آپ کی ڈیوٹی میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے. 1 سال کی ایکسٹینشن کے بس کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیے وہ ایک دولہے کو کہا گیا تمہیں زندگی کی ہر آسائش ملے گی, نئی گاڑی ملے گی, ہاں نئی گاڑی ملے گی, مکان ملے گا, گھر جوائی بن کے رہنا, تمہیں دفتر بیٹھنے کا موقع ملے گا, بس ایک چیز تمہیں نہیں ملے گی. اس نے کہا کیا؟ کہہ رہا دلہن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, دلہن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, باقی تمہیں سب چیزیں دی ہیں ہم نے. ناشتے میں تم جو مرضی چاہے کھاؤ, دوپہر کے کھانے میں جو مرضی کھاؤ, رات کے کھانے میں جو مرضی کھاؤ, جس مرضی ٹائم دفتر جاؤ, جس مرضی ٹائم دفتر نہ جاؤ, تمہاری مرضی, تنخواہ بھی تمہیں ملے گی, لیکن تم دولہا بنے ہو, تمہارے لیے صرف ایک پابندی ہے, وہ شادی کی جو اچھا نہیں, یہ فیملی شو ہے. آپ میری بات سنیں, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاجر صنعت کار برادری سے, سر برا نہ مانیے گا, آپ لوگ یہ ایک جگہ پر آپ لوگوں کی بصیرت غلط نہیں ہوئی. آپ کے تاجر صنعت کار وبانگ دہل جا کے انٹرنیشنل فورمز پہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر گیس ہے تو وہ ریزیڈینشل کنزیومر کو سیلنڈر میں دینی چاہیے. دنیا ہستی یہ کہتی ہے کہ آپ کے بزنس مین کتنے بڑے ہیں, کہ یہ بھی فیملی شو ہے, ورنہ میرے منہ سے کچھ نکل جاتا کہ وہ کیا ہیں آپ کے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز, کہ جو جا کر انٹرنیشنل فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی کینٹنگ جو کہ ناجائز چیز ہے دنیا بھر کے اندر, وہ بین ہے. وہ بین ہے, ڈی کینٹنگ آپ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اندر بائی دی وے آپ کو بتا دوں کہ سلنڈر فلنگ کے لیے اگر کوئی اترائزڈ ہوں تو میرے خیال وہ مٹھی بھر کوئی لوگ ہوں گے, باقی پاکستان کے اندر سلنڈر فلنگ جو ہے وہ لیگل طریقے سے نہیں ہو رہی ہے جو مارکیٹوں کے اندر ہو رہی ہے. یہ ایک ناجائز عمل ہے اور آپ کے بزنس مین یہ باتیں کر رہے ہیں, تو فیملی شو ہے, ورنہ میں فیملی شو ہے. دوسرا, آپ کے بزنس مین اتنے فنکار ہیں, کہتے ہیں کراچی میں پانی ملتا ہے, خریدنے سے مل جاتا ہے ٹینکر سے. سائیں آپ لوگوں سے زیادہ بڑا جو ہے نا کوئی,
عقل مند نہیں ہیں. یعنی ڈیزل جلا کر پانی پہنچا رہے ہو, کاربن فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہو, شہر کی سڑکیں خراب کر رہے ہو ٹینکروں سے. اچھا چلو پچھلے چیپٹر سارے بند کرو. ویسے بھی آج کل کرپٹو مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہوئی ہے, واچ کرنا ہے اس کو. بٹ کوائن سیزن کے بعد آلٹ کوائن سیزن آئے گا. چلو خیر, اینی وے بہت سارے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے. آگے آنے والے دنوں کے اندر کرپٹو کرنسی کو ضرور موضوع گفتگو بنائیں گے, لیکن ابھی ہم جائیں گے جناب اقتصادی سفارتکاری کی جانب, جو کہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے. جناب فاروق افضل صاحب, آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے سفارت خانے ہر ملک میں موجود ہیں. مطلب آپ کو کہیں پیسیفک کے اندر کہیں دور دراز جزیروں میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پاکستانی کونسلیٹ ضرور مل جائے گا, ایمبیسی ضرور مل جائے گی, ہائی کمیشن ضرور مل جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تجارت کے شعبے میں ان کا کتنا کردار ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کمرشل کونسلر بھی آپ کو مل جائیں گے, جو کوئی بیٹے ہوں گے, کوئی داماد ہوں گے, کوئی سالے ہوں گے, کوئی سمدھی کے رشتہ دار ہوں گے. سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس ملک کے اندر سارے پوزیشنز کے اوپر سالہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سالہ ایسا رشتہ ہے جو پاکستان میں بڑا کامیاب ہے. سالہ ہر جگہ کے اوپر اسے نوکری پہ لگا دیا جاتا ہے. تو خیر اینی وے, ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, ذرا مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ورلڈ وائڈ کمرشل کونسلرز ہیں, انہوں نے پاکستان کی تجارت میں اضافہ کرنے کے لیے اور اقتصادی سفارتکاری کے لیے کیا کیا بلند و بانگ دعوے اور کامیابیاں حاصل کی. جی دیکھیں علی بھائی, پہلے ایک چیز سمجھیں کہ جو اکنامک ڈپلومیسی جسے ہم اقتصادی سفارتکاری کہتے ہیں, جی یہ ایک ایسی حکمت عملی ہوتی ہے جس میں جو پاکستان کے یا جس ملک کے بھی سفارتکار ہیں, میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کروں گا, پاکستانی تناظر سے حوالے سے بات کروں گا, کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو اس حکمت عملی کے تحت ایجوکیشن ضروری ہے کہ جو پاکستان کے جو معاشی جو مفادات ہیں اس کو مطلب عالمی جو منظر ہے, اس گلوبل جو اس میں ہے, اس میں کس طرح اس کا فروغ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اور ان سفارتکاروں کو پاکستان کی اس اقتصادی جو مفادات ہیں ہمارے, اس کو کس طرح وہ آگے پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ان سفارتکاروں کا اب جو سفارتکاری ہے نا, وہ اکنامک ڈپلومیسی ہو چکی ہے. اٹس ناٹ اونلی سفارتکاری. آپ کا جو آبجیکٹیو ہے, آپ کا جو گول ہے, ملک کے معاشی مفادات جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے جو سفارتکار ہیں پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے جو سفارت خانے ہیں, آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو ٹریڈ کے لوگ ہیں, میں کئی عرصے سے 15 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں 2008 سے میں نے پہلی مرتبہ بلکہ کہا تھا کہ بھائی پاکستان سے یہ ٹریڈ اٹیچی, ٹریڈ کونسلرز, ٹریڈ منسٹرز باہر بھیجنا بند کریں. آپ وہاں کے لوکل بندوں کو, لوکل سکن کو, لوکل بندوں کو ہائر کریں, ان کو آپ انسنٹیوائز کریں اور ان کو ٹریڈ اٹیچی بنائیں. ان کو دیکھیں آپ کو ریزلٹس ملیں گے. یہاں جو کونسل جنرل بھی بنائیں, وہی آنرری, دیکھیں وہ کونسل جنرل بھی ہوگا, اور وہ سفارتکاری کے لیے آپ ان کو پیسے آپ ان کو دیں, آپ کو گاڑیاں دینے کا اتنا بڑا پیکج دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسنٹیوائز کریں اس کو, ان کو آپ ٹارگٹس دیں, ریزلٹ اورینٹڈ قسم کے ٹارگٹس دیں ان کو. 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کی لابینگ کے لیے جو سفارتکار سب سے زیادہ کامیاب رہے امریکہ کے اندر, وہ آپ کو پتہ ہے وہیں کے شہری تھے. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ اگر آپ چاہیں تو چارلی ولسنز وار کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, فلم بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیے ہمارے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں, ٹریڈ کے جو اٹیچی دو کچھ بھی ہوتے ہیں یا سفارتکار, وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کی آگے 3 سال کی ہماری کہاں جائے گی پوسٹنگ, ہمارے بچوں کی نیشنلٹی کا کیا ہوگا, میرے یہاں پیسے کس طرح بنیں گے. دیکھیے پاکستان کے جو اجتماعی مفادات ہیں یہ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے, نہ اس کو فروغ دے سکتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. دیکھیے جب لوکل سکن کا آدمی, لوکل لینگویج کا آدمی پاکستان کی مارکیٹنگ کی بات کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ, وہ زیادہ سنی جائے گی بنسبت ہمارے لوگوں کو جو کہ چچا ماما پپا تایا سب, جیسے آپ نے بتایا, نہ انگریزی اچھی, نہ کمیونیکیشن کا ان کا اسکل اچھی, نہ وہ پاکستان کے ان معاشی مفادات کو سمجھتے ہیں, نہ اکنامکس کو سمجھتے ہیں. وہ کیا بات کریں گے, ایکسپورٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, تجارت کیسے بڑھانی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو وہاں جو ہے سلیکشن کریں, اچھے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, وہاں کے لوکل لوگوں کو ہائر کریں. یو ول گیٹ دا ریزلٹ. آئی ٹیل یو, میں کہتا ہوں اگر آپ کو نتائج نہ ملے تو آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دیں, لیکن ہمیں یہاں سے خدا رہا یہاں سے بھیجنا بند کریں. دوسرا, ہمارے سفارت خانوں میں دیکھیے جو اقتصادی سفارتکاری ہے, ہمارے سفیروں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, معاشی جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں اور جو مفادات ہیں. اور ہر سفارت خانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہاں پر ایک معاشیت
شخصیت داں ہونا چاہیے، وہاں ان کو اپوائنٹ کیا جائے جو گاہے بگاہے سفیر کو بتائے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور سفارت خانوں میں ہوتے ہیں ایسے افسر؟ نہیں، کوئی افسر نہیں ہوتا ایسا، وہ بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جس نے 25 سال پیٹرولیم میں کام کیا ہوتا ہے، اس کو لگا کے بھیجتے تھے یہ اکنامک ایڈوائزر ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہاں تو خانہ پوری ہوتی ہے نا، آپ اس کو میرٹ پہ پاکستان میں باقاعدہ اشتہار دیں، ایسے پی ایچ ڈیز ہیں، اکنامسٹ ہیں جن کو آپ ہائر کر سکتے ہیں ان ملکوں میں، سفارت خانوں میں، اہم ملکوں میں ان کو تعینات کریں، اور تاکہ وہ ان سفیر کی میٹنگز کا حصہ بنے جہاں پر جا کے پاکستان کے معاشی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ یہ اقتصادی سفارتکاری کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کی ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے، ان کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جب بات کریں تو ہمیشہ اس کی بات کریں۔ دیکھیں پاکستان کے امیج کو بلڈ کریں، پاکستان کے سافٹ امیج کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے جو اندرونی خلفشار ہیں، ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے ہاں جو تجارتی رکاوٹیں ہیں، جو پالیسیز ہیں، انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں، وہ دور کرنا ضروری ہے۔ آپ کے تاج صنعتکار کہتے ہیں نہیں ہے، دیکھیے میری بات سنیں، کوئی سیاسی خلفشار نہیں ہے۔ دیکھیے سیاسی خلفشار آپ دیکھیے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ کو ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تجارتی جو پالیسیز ہیں، ہماری ٹیکسیشن کی جو پالیسیز ہیں، نہیں دیکھیں تجارتی پالیسیز، سر میں ہر بندے کا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو سر، I cannot، دیکھیے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا جاتی ہے نیشنل فورمز کے اوپر جا کے کہتی ہے، پہلے 6 گھنٹے قصیدے تعریفوں کے پڑھتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ایسی معیشت آج تک پاکستان کو نہیں ملی جیسی ابھی ملی ہے۔ ابھی جتنے لوگ آتے ہیں پروگراموں کے اندر کہتے ہیں پاکستان لانچ پیڈ پہ آ گیا، یہ آ گیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تاجر صنعتکاروں کے روز انٹرویو لیتا ہوں، وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جناب ہمارے ملک میں مشتعل افراد تھے، یہ تھے، آپ بول رہے ہیں انسٹیبلٹی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ تاجر صنعتکار جو ہے نا، میں آپ ہی کی طرح سچ بولنے کا قائل ہوں علی بھائی، میرے میں شاید وہ قابلیت نہ ہو، لیکن میں آپ کی طرح سچ بولنے کا قائل ہوں اور اس کو فیس کرنے کا میں ہمت رکھتا ہوں۔ بس تو پھر تاجر برادری کے اندر آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے اچھا آگے چلیں پلیز، میرے سے زیادہ نہ بلوائیں اتنا زیادہ سچ ایک دن کے اندر۔ آپ اتنا سچ نہیں بلوائیں، آپ بھی پھنس جائیں گے، میں بھی پھنس جاؤں گا۔ تو میں آپ کے سامنے ایسا موضوع رکھنا چاہ رہا تھا دراصل کہ اب اس کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ملک کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کہ پہلے فائنانس منسٹر بھی تھے اور بڑی کاوش کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، پتہ نہیں یہ اتفاق کریں اختلاف کریں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے ماضی کی حکومت پی ٹی آئی کی جو تھی اس کے دوران یہ بات کی تھی کہ حکومت تو پی ٹی آئی کی، حکومتیں دیکھیں آتی جاتی رہتی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے یار، یقین کرو میں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمرے میں مشرف داخل ہوتا تھا اور یہ لوگ اچک اچک کے اسے گلے لگا کے ملتے تھے، اور میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ واپس آیا تو 1000 لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ایئرپورٹ پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی اس کو بیڑیاں لگائیں وہ 1000 لوگ بھی غائب ہو گئے، جیسے سینگ غائب ہو جاتے ہیں خاص جانور پہ سے جس کا گوشت ابھی برآمد ہوا ہے۔ ابھی گوشت برآمد ہوا ہے نا؟ ہاں ہوا ہے۔ ہاں تائید، اچھی بات ہے، تائید بھی آ جانی چاہیے نا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ناظرین اسی شو کے اندر، میرے اسی شو میں 2019 میں نے شو کے دوران یہ کہا کہ اگلا صدر زرداری ہوگا، پریزیڈنٹ زرداری ہوں گے، اور یہاں میرے فاضل مہمان نے کہا کہ علی بھائی آپ مذاق بڑا اچھا کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے زرداری صاحب، آپ میرا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور مہمان کو میں نے کہا کہ اگلے صدر زرداری ہوں گے، کہہ رہے ہیں نہیں، نو نیور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور میں نے تب کہا تھا کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، نواز شریف رہ گئے لیکن شہباز شریف ضرور بن گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تب بھی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، جب پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ڈبو وزیر اطلاعات ہوا کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ پتہ نہیں فاروق صاحب میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، سر بدلتا ہے رنگ آسمان، بالکل بدلتا ہے، کیسے کیسے۔ جناب فاروق افضل صاحب، میں چاہوں گا کچھ آپ خلاصہ کر کے بتائیں کہ کس طرح سے پالیسی مرتب کی جائے پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی کو امپروو کرنے کی۔ دیکھیں میں علی بھائی یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی وزارت خزانہ، وزارت خارجہ امور اور اکنامک جو آپ کا منسٹری ہے، جو ٹریڈ کی منسٹری ہے یا کامرس کی منسٹری ہے، یہ بیٹھ کے ایک مربوط پالیسی بنائیں اور اس میں سفیروں کو آگے کریں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد
उनको इस तरह एजुकेशन दी जाए कि किस तरह वाक़तन पाकिस्तान के जो माशी मफादात हैं वो उनमें क्या मसाइल हैं और किस तरह पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करके हम ये चीज़ों को, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेकर आना है, आपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर भी करना है, आपने तजारती रुकावटें दूर भी करनी है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक ऐसी मरबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इन चीज़ों की। उन सफ़ीरों को पूरा इक्विप करना पड़ेगा, उनको मुसल्लह करना पड़ेगा इस तमाम इन्फॉर्मेशन से, ताकि वो जहाँ जहाँ जिस मुल्क में हैं वो पाकिस्तान के इकनॉमिक जो मफादात हैं उसकी जंग लड़ सकें। इसके लिए बिल्कुल मांगी चाहिए होगी इन तीनों वजारतों की, और कोशिश करें कि जो सफ़ीर हैं जहाँ के, जहाँ जिस मुल्क के, उनको आगे रखें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेड की जो पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से ट्रेड मिनिस्टर, ट्रेड अटैची, ट्रेड काउंसिल भेजना बंद करें खुदारा, वहाँ के लोकल लोगों को हायर करें, आपको नताइज बेतहाशा अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पाकिस्तान की तिजारत बढ़ रही है। तो ये मेरा एक एडवाइस है गवर्नमेंट को कि इसके लिए बाकायदा जंगी बुनियादों के ऊपर बैठें, एक मजबूत पॉलिसी बनाएं पाकिस्तान के लिए, इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर, कि किस तरह हम इन सफ़ीरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जैसे GSP स्टेटस था, बहुत अच्छा हमने सफारतकारी 10 साल पहले की थी, अनफॉर्चुनेटली उस GSP स्टेटस को हमने एंजॉय नहीं किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, और 10 साल में सिर्फ $4 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ा सके। लेकिन अब सफारतकारी क्या चाहिए कि उस GSP स्टेटस को 10 साल के लिए मजीद लेके आना है, तो उसके लिए निगोशिएशन करें, उसके लिए बेहतर चीज़ प्लानिंग बनाएं ताकि हम उसको कर सकें। उसको आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।